نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجری کیلنڈر. طلبہ عزیز، لیجئے کیلنڈر نے ایک اور صفحہ الٹ دیا. اب 1443 ہجری کے بجائے 1444 ہجری ہے. اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کی طرف اس کی نسبت ہے. عربی زبان میں ہجر کے معنی چھوڑنے کے ہیں، اسی سے ہجرت کا لفظ ماخوذ ہے. ہجرت ایک اسلامی اصطلاح ہے. ایمان کی حفاظت یا دین کی اشاعت کی غرض سے ترک وطن کرنے کو ہجرت کہتے ہیں. تاریک وطن آج کل بین الاقوامی اصطلاح ہے. ہر ملک میں تارکین وطن موجود ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں ان کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے. یہ وہ تارکین وطن ہیں جنہوں نے معاشی یا سیاسی مقاصد کے تحت اپنا وطن چھوڑا ہے. ان کو مہاجرین کہنا ہجرت کے مقدس لفظ کے ساتھ ناانصافی ہے. ہجری تقویم کا تعلق اسی مقدس طریقے کی یاد میں ہے. 19 سن ہجری کا آغاز ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ رکھنے والوں کے لیے جداگانہ شناخت اور اسلامی عصبیت کا مظہر ہے. ایک موحد خدا اور منکر خدا کے درمیان فرق یہ ہے کہ منکر خدا اسی طرح کے مواقع کو عیش و عشرت اور بے معنی خوشی کے گل میں گزار دیتا ہے، جبکہ موحد خدا ان مواقع کو اپنے معبود حق کے ساتھ رشتہ عبدیت مضبوط بنانے اور اس کی رضا جوئی میں صرف کرتا ہے. اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہی کیوں؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو ذرا تاریخ کی طرف کوچ کرنا پڑے گا اور اس کی تاریخ پر ایک دائرانہ نظر کرنا پڑے گی. ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ نویسی کا دستور نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک فائل آپ کے سامنے آئی اور یہ فائل حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جانب سے تھی. اس میں لکھا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی جانب سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی. حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور ریکارڈ کے محفوظ رکھنے میں کافی سہولت ہے. آپ نے کس دن خط تحریر کیا اور کس دن روانہ ہوا اور کس دن اور کب پہنچا، کس دن آپ نے حکم جاری کیا اور کب اور کس دن وہ حکم نامہ ملا اور کب اور کس دن اس پر عمل ہوا، اس کے جاننے اور سمجھنے میں تاریخ درج ہونے کا بڑا دار و مدار ہے اور یہ تمام معاملات تاریخ کے ہونے پر موقوف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس مدلل بات کو بہت معقول سمجھا اور بہت سراہا. فوراً مشورے کے لیے اکابر صحابہ کو بلایا اور ان حضرات کے سامنے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس معقول بات کو رکھا. تمام صحابہ کو بھی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بات بہت پسند آئی. آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تو اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے آئیں. ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے اسلامی سال کا آغاز ہو. دوسری جماعت نے رائے دی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو. تیسری جماعت نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہو. اور چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو. 4 قسم کی آراء آنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا. غور و خوض کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ولایت یا نبوت سے اسلامی سال کا آغاز اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان تاریخوں میں اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے اسلامی سال اختلاف کی نظر رہے گا. وفات کی سال سے آغاز کرنا اس لیے نامناسب ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے. گویا ان کا غم یاد کرنا ہوگا جو کہ اسلام میں نہیں ہے.
تیسری رائے قابل قبول ہے، اس لیے کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا، اور اسی سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ امن و سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر پروردگار کی عبادت اور اسلام کی اشاعت کرنے لگے۔ اس سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، جو دراصل دین میں اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ ان دلائل و وجوہ کی بنا پر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز و ابتدا ہجرت کے مقدس سال سے ہی کی جائے۔ بقی آئندہ انشاءاللہ۔